جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینے میں گیا ایک شخص میں بیٹھا تھا گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا تھا، ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا آپ نے حاضری دے لی ہے، جالیوں کے پاس حاضری دے لی ہے؟ کہتے میں نے کہا ہاں میں نے حاضری دے لی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا مجھے 3 دن ہو گئے، میں جب بھی دروازے کے قریب جاتا ہوں تو شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ کس منہ سے سرکار کی جالیوں میں جاؤں۔ اف بے حیائیاں یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے، تیری خوں در گزر کی ہے، تجھ سے چھپائے منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا پرسش اور جا بھی سکے بے ہنر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، لب خاموش آنکھیں بند پھیلی ہے جونیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ کہنے لگے کہ 3 دن ہو گئے، جب بھی دروازے کے قریب جاتا ہوں پاؤں رکھنے لگتا ہوں، شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ اپنی بے حیائیاں لے کے آیا ہوں، اپنے گناہ لے کے آیا ہوں۔ مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس۔ نیک لوگ جب جاتے مدینے تو شرمندہ ہو جاتے، اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے ہوئے زاروں کی تار بوتے رہتے اور پھر اس طرح روتے ہوئے حاضری کو پیش کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الایمان لا یقبض الی المدینہ کما تقبض الحیۃ الی جحرها۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ایمان سمٹ آئے گا، مدینے کی طرف سمٹ آئے گا، فرمایا کہ جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے سوراخ میں داخل ہو جائے، اس طرح فرمایا ان قریب ایمان سمٹ آئے گا اور سمٹ کر وہ مدینے میں چلا جائے گا، ایمان مدینے کی طرف سمٹے گا کہ جس طرح فرمایا کہ سانپ سمٹ کے اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے، اس طرح ایمان بھی سمٹ کے مدینے کی طرف آ جائے گا۔ اس حدیث میں تشبیہ دی گئی، ایمان کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ سانپ کے ساتھ۔ سانپ کے خصائص ہیں، سانپ کے بہت سارے خصائص ہیں۔ سانپ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے جو پپوٹے ہیں یہ نہیں ہوتے، یہ جو ہے نا آنکھوں کے پپوٹے یہ سانپ کے نہیں ہوتے۔ سانپ جس طرف دیکھتا ہے بس اسی طرف دیکھتا رہتا ہے، یہ نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے۔ تو سرکار نے اپنے غلاموں کی تعریف کو بیان کیا کہ جو مدینے کے عاشق ہیں وہ کہیں بھی رہنے والے ہو، ہاں وہ مشرق میں ہو، وہ مغرب میں ہو، وہ جنوب میں ہو، وہ شمال میں ہو، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، مدینے کے عاشق بھی ہر وقت مدینے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کی سوچوں میں مدینہ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں مدینہ ہوتا ہے، ان کی زبان پہ مدینہ ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں مدینہ بستا ہے۔ ان کی سوچیں بھی مدینے والی ہوتی ہیں، ان کے خیالات بھی مدینے والے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایمان سمٹ آئے گا، مدینے کی طرف سمٹ آئے گا کہ جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے۔ سانپ کی خاصیت یہ بھی ہے کہ سانپ کی کم از کم عمر 300 سال ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ عمر اس کی 1000 سال تک ہے۔ اور پھر وہ جانور جو سب سے زیادہ بھوکا رہ سکتا ہے، جو سب سے زیادہ پیاسا رہ سکتا ہے، سب سے زیادہ پیاس کو برداشت کرنے والا جانور وہ اونٹ ہے۔
افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اے لوگوں کیا تم نے اسے اونٹ کو نہ دیکھا؟ اس کے اندر 2 تھیلے پانی جو ہوتے ہیں، اب ایک ختم ہوتا ہے تو پھر دوسرے کو استعمال کرتا ہے، 1 مہینے تک یہ اونٹ بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے، اور سام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ 6 مہینے تک یہ بھوکا رہ سکتا ہے۔ اور سام کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی کہ میرے عاشق مدینے سے محبت کرنے والے، خواہ ان پہ غربت آ جائے، محتاجی آ جائے، اور بھوک کی حالت میں رہے، تو پھر بھی وہ مدینے کی طرف ہی ان کی نظریں لگی رہیں گی، وہ مدینے کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے، چونکہ سانپ ہے جو وہ 6 مہینے تک وہ بھوکا رہ سکتا ہے۔ پھر سانپ کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے تو سردیوں کے دنوں میں یہ سوراخ کے اندر رہتا ہے، اور اس کا جو زہر اس کا ہے یہ سمٹ آتا ہے، اور اپنے ہی زہر کی وجہ سے یہ نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ میرے عاشق خواہ وہ جاگتی حالت میں ہو، ہاں وہ سو رہے ہو، تو ان کی یادوں میں مدینہ ہی رہتا ہے، ان کے خیالوں میں مدینہ ہی رہتا ہے، ان کے خوابوں میں مدینہ ہی رہتا ہے۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ فرمایا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے، اسی طرح ایمان والے بروز قیامت کے قریب جب دنیا میں فتنے آ جائیں گے، دنیا میں فساد آ جائے گا، تو پھر اپنے علاقوں سے ہجرت کریں گے اور مدینے میں پہنچ جائیں گے، اور مدینہ پاک میں قرب قیامت زلزلے آئیں گے، اور جو منافق جو کافر مدینے میں ہوں گے وہ ان زلزلوں کی وجہ سے مدینہ پاک سے باہر نکلیں گے، اور ایمان والے مدینے میں داخل ہو جائیں گے۔ اور دجال فرمایا گیا حدیث پاک میں وہ ساری دنیا میں جائے گا، اپنے کرشمے دکھائے گا، اور پوری دنیا کی وہ سیر کرے گا، لیکن فرمایا کہ دجال مدینہ پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ کے قریب نہیں آ سکے گا، اس لیے کہ مدینہ پاک کے باہر فرشتے حفاظت والے کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ ہمیں مدینہ کی اور زیادہ محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔